الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ آج جو فرمان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ سنیں گے، وہ ہے ان اہل الجنت لینظرون الی منازل شیعتنا کما ینظر الانسان الی الکواکب فی السماء۔ یہ عجیب فرمان ہے۔ اچھا، اس فرمان کے ترجمہ سے پہلے سورہ بینہ ہے، سورہ بینہ اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 7، آپ کے گھر میں کوئی بھی قرآن ہو، خصوصاً شیخ محسن صاحب کی تفسیر الکوثر اگر ہو، اور نمونہ وغیرہ میں بھی حوالوں کے ساتھ یہ ہوگی، وہ آیہ کریمہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بالکل یہی الفاظ قرآن کی کئی آیات میں ہیں۔ ایک آیت جو اکثر میں سناتا رہتا ہوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ بھی ہے، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، یعنی عقیدہ بھی ان کا ٹھیک ہے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، واجبات کو ترک نہیں کرتے، حرام کاموں سے بھی بچتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ان باغات میں جگہ دی جائے گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ جو سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، وہ خدا کی مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے۔ یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوتی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا، ہوا انت وشیعتک تاتی وانت یوم القیامت راضین مرضیین۔ شیخ صاحب نے اپنی کتاب میں تقریباً 9 اہل سنت کی تفاسیر کا حوالہ دیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو امیر المومنین سے مخاطب ہو کر حضرت نے فرمایا کہ رسول خدا نے یہ جن کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، جو صاحبان ایمان ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، وہ خدا کی مخلوق میں بہترین مخلوق ہے۔ اس سے مراد تو ہے اور تیرے شیعہ، تاتی وانت یوم القیامت، تو بھی اور تیرے شیعہ بھی روز قیامت آئیں گے، محشور ہوں گے، راضین مرضیین، یہ خدا سے راضی ہوں گے اور خدا ان سے راضی ہوگا۔ 8 حوالے اہل سنت کے ہیں کہ اس آیہ کریمہ سے مراد کی وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، وہ خدا کی مخلوق میں بہترین مخلوق ہے۔ اس سے مراد علی اور اس کے شیعہ ہیں جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، راضینہ، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے، امیر المومنین اور اس کی شیعہ مرضیین، اور اللہ ان سے جو ہے نا وہ راضی ہوگا۔ اب یہ تو یہ اس کو مانتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اس سے مراد تو اور تیرے شیعہ ہیں، جو روز قیامت آئیں گے تو خدا بھی ان سے راضی ہوگا اور یہ خدا سے بھی راضی ہوں گے۔ اب جو بہت انتہا پسند قسم کے اہل سنت ہیں، وہ یہ بات کریں یا نہ کریں، لیکن ہوشیار قسم کے جو اہل سنت ہیں یا معتدل قسم کے علماء کرام، وہ کہتے ہیں ہم بھی علی کے شیعہ ہیں، ہم بھی علی کے شیعہ ہیں۔ کا مطلب یہ نہیں ہے ان کا کہ ہم رسول خدا بعد حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، یعنی ہم بھی علی کے شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیروکار، ہم
وہ کہتے ہیں ہم تم سے زیادہ جو ہے نا وہ علی کے پیروکار ہیں، ہم تم سے زیادہ علی کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک اہل سنت طالب دین نے کتاب لکھی تھی جو ہے نا وہ اہل سنت ہی شیعہ ہیں، اہل سنت ہی شیعہ علی ہیں، یہ کتاب لکھی تھی اس نے، اہل سنہ ہم الشیعہ، سنی حضرات کے ہیں یا اہل تسنن ہیں جو کہ شیعہ ہیں۔ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علی کے ماننے والے ہیں، علی کے پیروکار ہیں۔ اچھا، اس کے جواب میں وہ تیجانی نے کتاب لکھی نا، تیجانی نے الشیعہ ہم اہل سنہ، اصل میں اہل سنت سنت رسول کی عمل پر عمل کرنے والے ہم ہیں۔ اچھا، عجیب بات ہے، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں اور اہل سنت دعوے دار ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ اب میدان میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ علی کے شیعہ کون ہیں، علی کے شیعہ کون ہے، ہم علی کے شیعہ کہلانے کے زیادہ حقدار ہیں یا اہل سنت سنی حضرات علی کے شیعہ ہونے کے اوپر ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا نا، عقائد کو دیکھا جائے گا، ہاں اچھا جی، عبادات کا طریقہ دیکھا جائے گا، معاملات یعنی معاملات ہر اس عمل کو کہتے ہیں جہاں پر دو طرفہ کاروائی ہو، دو طرفہ کاروائی، خرید و فروخت معاملہ ہے، دو طرفہ کاروائی ہے، ایک دکاندار ہے ایک خریدار ہے، نکاح دو طرفہ کاروائی ہے، لڑکی کا وکیل پہلے صیغہ پڑھتا ہے پھر لڑکے کا وکیل صیغہ پڑھتا ہے، یہ دو طرفہ کاروائی ہے۔ جہاں دو طرفہ کاروائی نہ ہو، یک طرفہ کاروائی ہو، اس کو ایقاع کہتے ہیں۔ ایقاع، ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، دو عادلوں کو بٹھا کے اور بیوی سے مخاطب ہو کہتا ہے انت طالق، یا بیوی کا نام لے کے کہتا مثلا مریم طالق، بس ختم ہو گئی، بس سارا پیسہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، کھیل تماشا ختم۔ یا مثلا کوئی اپنے غلام کو یا کنیز کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اپنے غلام سے کہے انت حر لوجہ اللہ، اگر غلام ہے، یا کنیز سے کہے انت حرۃ لوجہ اللہ، میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ انت طالق، آگے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے سے کہے قبلت الطلاق، میں نے طلاق کو قبول کر لیا ہے، وہ روتی رہے میں نے بسنا ہے، جب یہ کہے گا انت طالق فارغ ہو جائے گی۔ دو طرفہ کاروائی نہیں ہے، نکاح دو طرفہ کاروائی ہے، خرید و فروخت دو طرفہ کاروائی ہے، طلاق یا کسی کو آزاد کرنا یہ یک طرفہ کاروائی ہے۔ اچھا، انت حر لوجہ اللہ، وہ جو خاتون جنت کے پاس وہ لے کے گیا تھا غلام گردن بند لے کے، کہا کہ یہ آپ گردن بند بھی واپس لایا ہوں، اور یہ عمار نے مجھے آپ کے والد کو بطور ہدیہ پیش کیا تھا، اور آپ کے والد گرامی نے مجھے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، باقی زندگی میں آپ کی خدمت میں گزاروں گا۔ اس کو اپنا ہار لیا اور اس سے کہا انت حر لوجہ اللہ۔ آگے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ کہے قبلت الحریۃ، نہیں۔ اچھا جی، لمبی نہ ہو جائے گفتگو، دیکھا جائے گا کہ عقائد، عقائد میں اسی طرح عبادات، نماز، روزہ، وضو، جی اسی طرح نکاح، طلاق، دیکھا جائے گا شیعہ سنی کس کے عقیدے علی کے اقوال کے مطابق ہے، کس کی عبادات کا طریقہ علی کی عبادات کے جو ہے نا وہ مطابق ہے، کس کے معاملات نکاح طلاق کا طریقہ وہ علی کی عبادات جو ہے نا وہ ارشادات یا اقوال کے برابر ہیں۔ جن لوگوں نے موازنہ کیا ہے، تحقیق کی ہے نا، بخاری اور مسلم ملا کے 39 روایت حضرت علی سے لی گئی ہیں ٹوٹل، کل بخاری کی روایات میں سے ہزاروں میں سے، اور مسلم دونوں ملا کے حضرت علی سے جو ہے نا وہ 39 روایات ہیں۔ وہ کدھر گئی حضرت علی؟ یہاں مسجد کوفہ کے منبر پر جو ہے نا یوں سامنے سے کپڑا ہٹا کے فرماتے تھے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ علم سے یہ سینہ وہ بھرا ہوا ہے، یہ لعاب رسول خدا کا ہے، زبان نے جو رسول نے مجھے جو وہ اپنی زبان چسائی تھی
اس کے نتیجے میں یہ میرا سینہ علم اور حکمت سے بھرا ہوا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اور آپ نے مسلم اور بخاری ملا کر ٹوٹل مظلوم علی سے آپ نے 39 روایات آپ نے لی ہیں. کس منہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہم علی کے شیعہ ہیں؟ کون سا آپ نے عقیدہ توحید علی سے لیا ہے؟ علی تو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. جس طرح یہ ادھر میں آپ موجود بھی ہو نہ بھی ہو نا، اسی طرح یہ ناممکن ہے. اسی طرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا نہ دنیا میں نہ آخرت میں یا ناممکن ہے. خاتون جنت علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا الممتنع علی الابصار رؤیتہ، ان آنکھوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا ناممکن ہے، ممتنع اور محال ہے. جس طرح وجود اور عدم جمع نہیں ہو سکتے ایک ساتھ، اور اسی طرح روشنی اور تاریکی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ. یہ تو علی فرماتے ہیں، یہ خاتون جنت فرماتی ہیں. آپ کہتے ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ کو سب دیکھیں گے، اور بات کہتے ہیں معراج کے سفر پر جب آن حضرت تشریف لے گئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے رسول خدا جو ہے نا 1 to 1 وہ واپس آئے ہیں. ام المومنین سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معراج کے سفر میں رسول خدا نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول خدا نے واپس آپ کو کیا بتایا ہے؟ فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ رسول خدا نے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا. انہوں نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی یا نہیں سنی، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. آپ علی کی شیعہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اپنا عقیدہ علی سے لو، اپنی عبادات کا، معاملات کا، لین دین کا، نکاح طلاق کا طریقہ علی سے لے لو. وہ آپ کسی اور سے لیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ شیعہ علی ہونے کے آپ دعوے دار ہیں. شیعہ علی وہ ہے جو اپنا دین جو ہے نا عقائد بھی علی سے لے، عبادات بھی علی سے لے، لین دین کا طریقہ بھی علی سے لے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب یہ دیکھیں یہ آئے اس کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے پل صراط سے گزرنے والوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. پل صراط کے گزرنے والے وہ کتنی کیٹیگری کے لوگ جو ہوں گے. کہتے ہیں بعض برق رفتاری سے گزریں گے. مرحوم صدوق نے جو ہے نا اپنے کہ اس میں غالباً اس میں بہار الانوار میں ہے، من احب علیا مر علی الصراط کالبرق الخاسف، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی. علی البتہ حب علی کے بھی مراحل اور درجات ہیں. وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، بجلی کی طرح. بعض روایات میں ہے گھوڑے کی رفتار سے جائے گا، پیدل والوں کی رفتار سے جائے گا. بعض روایات میں ہے لٹکتا ہوا گزرے گا، بعض روایات میں ہے خود گزر جائے گا، اور اس کی گوشت کے کچھ ٹکڑے جو ہے نا پل صراط کے ساتھ جو ہے نا وہ پھنس جائیں گے. وہ سارے کراس کریں گے. جب کراس کریں گے تو ادھر کیا ہے؟ جنت ہے نا. گر گئے تو ادھر کیا ہے؟ دوزخ ہے نا. یہ گزرنے والوں کے مراتب بیان کیے گئے. اسی طرح جنت پہنچنے کے بعد بھی سب کے درجات برابر نہیں ہوں گے. کل اس دن میں نے آپ کو بتایا، پڑھی آپ نے، امام نے فرمایا کہ امیر المومنین نے روز قیامت کچھ لوگ جنت میں وہ ہمارے درجے میں ہوں گے، جو دل سے بھی محبت کرتا ہوگا، زبان سے بھی ہمارا دفاع کرتا ہوگا، اور تلوار لے کے ہمارے ساتھ لڑا بھی ہوگا. یہ ان کے درجات ہیں نا، ان کے درجات ہیں. اب اس کا معنی سمجھنا آسان ہو جائے گا، ورنہ پریشانی ہو سکتی تھی. وہ جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ لڑے، حضرت علی اکبر کو شہادت سے پہلے رسول خدا نے کوثر کا جام پلایا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ امام حسین کے بیٹے تھے، علی کے وہ پوتے تھے، رسول کے جو ہے نا وہ نواسے تھے. نہیں، وہ اپنے عمل کی وجہ سے، وہ اپنی اثار، اپنی قربانی کی وجہ سے ہے. بہت سارے ادھر جو ہے نا وہ نسب کام نہیں دے گا، ادھر جو ہے نا وہ ولایت اور عمل جو ہے نا وہ کام دے گا. جنت انشاءاللہ ہم سب جائیں گے. اس نے بھی جنت جانا ہے. سعید ابن عبداللہ نے جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی
امام حسین کے سامنے سپر کی طرح کھڑا ہو گیا، تیر آتے تھے اپنے سینے پر لیتا تھا، ادھر امام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جام شہادت نوش کر کے زمین پر گر جاتا ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا، عمار یاسر بھی جنت میں جائے گا، سلمان بھی جنت میں جائیں گے، مقداد بھی جنت میں جائیں گے، ابو ذر غفاری بھی جو ہے نا جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے، سب ایک جگہ ہوں گے۔ آپ نے دیکھا بعض کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمارے درجے میں ہوگا، بعض کے بارے میں فرمایا ہم سے 2 درجے نیچے ہوگا، بعض کے بارے میں فرمایا وہ صرف جنت جائے گا، جنت تک رسائی ہوگی، اس کے اوپر اور بھی جو ہے نا وہ درجات ہوں گے۔ یہ لمبی چوڑی تمہید سمجھ میں آ گئی نا؟ نہ پل صراط پر گزرنے والے ایک رفتار سے جائیں گے، نہ جنت پہنچنے کے بعد سب کے درجات ایک جیسے ہوں گے، بعض اس درجے میں ہوں گے جس میں محمد اور آل محمد ہوں گے، بعض اس سے 2 درجے نیچے، یہ کل پڑھ چکے ہیں ہم، پرسوں یہاں کل پڑھ چکے ہیں، اچھا، اور بعض عام اکانومی کلاس میں جو ہے نا وہ جنت میں جائیں گے۔ ابھی دیکھیں یہ جملہ پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں کہ درود بھیجیے محمد والوں، فرمایا ان اہل الجنت، جنت والے لینظرون الی منازل شیعتنا کما ينظر الانسان الی الکواکب فی السماء۔ عام جنتی، اب وہ سمجھانے کے لیے عام جنتی جنت میں ہمارے شیعوں کو اس طرح گردن اٹھا کے دیکھیں گے جس طرح زمین والے ستاروں کو دیکھنا چاہیں تو یوں ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ادھر محراب میں بیٹھ کے اوپر جو صف میں اگلی صف میں کھڑے ہیں سوراخ کے سامنے، ان کو دیکھنا چاہوں تو مجھے یوں دیکھنا پڑتا ہے نا، وہاں گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ جنتی روز قیامت ہمارے شیعوں کو اس طرح گردن اٹھا کے دیکھیں گے جس طرح زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھیں گے۔ اچھا جی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل الجنہ، یہ بھی تو شیعی ہوں گے نا۔ اچھا جی، اہل جنت کو دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ ہمارے شیعہ جن کے دل میں بھی ہماری محبت ہے، زبان سے بھی انہوں نے ہمارا دفاع کیا ہے، اور ہمارے رکاب میں ہمارے دشمن کے ساتھ لڑے بھی ہیں جی، وہ جس درجے پر فائز ہوں گے، وہ عام جنتی جب ان کو دیکھے گا تو ان کو جنت میں دیکھنے کے لیے اس طرح سر گردن اٹھا کے دیکھنا پڑے گا جس طرح زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھنے کے لیے اپنا سر اور گردن جو ہے نا اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ائمہ معصومین کے کم از کم قریب درجہ جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔